بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے لگے ہیں اسے سنتے ہی آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، آپ کو عبرت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ واقعی ایسا ہے جو ایک مرتبہ تو آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ جی ہاں، کہ ایک مولوی کی بکری نے انسانی بچے کو جنم دیا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے گاؤں والے حیران رہ گئے تھے کہ آخر ایسا کون سا انوکھا کام یہاں ہو گیا ہے کہ ایک بکری نے انسانی بچے کو جنم دے دیا ہے۔ آپ ہمارے اس واقعے کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس واقعے سے عبرت حاصل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک گاؤں میں ایک دایا رہا کرتی تھی جو کہ گاؤں کی آدھی سے زیادہ بچوں کی ڈلیوری کروا چکی تھی۔ اس دایا کا کہنا ہے کہ آج جو منظر میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ ایک مولوی صاحب جس کا نام عثمان تھا، اور اس عثمان کو میں نے ہی جنم دلوایا تھا، کہ اس کی دایا میں تھی، میں نے اس کے بچے کو پیدا کیا تھا اور پھر وہ مولوی بنا، اور اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک بکری تھی جسے وہ ہر وقت اپنے گلے سے لگائے بیٹھا رہتا تھا، اور اب جو منظر تھا اسے دیکھ کر میں اس لیے حیران تھی کہ اب وہی شخص، اب وہی مولوی عثمان اپنے گلے سے اس بکری کو لگائے بیٹھا تھا، اور بکری کے آس پاس لوگوں کا ہجوم رہا تھا۔ اور اس دایا نے یہ بھی کہا کہ چونکہ میں اس گاؤں کی آدھی سے زیادہ عورتوں کے یہاں ولادت کروا چکی تھی تو سب لوگ مجھ پر بھروسہ رکھتے تھے، لیکن ایک دن جب مولوی حیرانی سے میرے پاس آیا تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا، آج آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو میں نے اس مولوی سے کہا کہ تمہیں میری ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تمہارے گھر تو ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ تمہاری بیوی تو بانجھ ہے۔ اس نے کہا، مجھے آپ کی ضرورت تو ہے، لیکن مجھے آپ کی ضرورت اپنی بیوی کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی اس بکری کے لیے ہے جو کہ جس کا نام اس مولوی عثمان نے بانو رکھا تھا، بانو کے لیے ہے، اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں چلی گئی کیونکہ یہ کام اتنا مشکل تو تھا نہیں، ایک بکری تھی، مولوی بکری سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا، اور چونکہ اس کا نام بھی بانو رکھا تھا، وہ اس کے پیچھے پاگل تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس پر جان دیتا تھا، سردیوں میں اس کے کپڑے بھی بنایا کرتا اور اس کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بھی بنا رکھا تھا۔ مولوی عثمان کی اس بکری کے اندر جان بستی تھی۔ اب تو حالات ہی بدل گئے تھے، کیونکہ جو وہ بکری تھی وہ بے انتہا خوبصورت، لمبی چوڑی تھی، اور ایسی بکری میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ میں بھی وہاں اس کے ساتھ چلی گئی اور وہاں پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ تھا کہ زیادہ کام تو نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میں نے مولوی عثمان سے کہا کہ آخر پتہ تو لگاؤ یہ حرکت کس کی ہے؟ اسے تو سمجھو بات ہی کرنا نہیں آ رہی تھی، نہ وہ بول پا رہا تھا، وہ کیسے کس سے پتہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بکری کو اپنی دل و جان سے لگا کر رکھتا تھا، اور خود مولوی عثمان کو میں اچھے سے جانتی تھی کیونکہ اس کی ولادت میرے ہاتھوں ہی ہوئی تھی، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا تھا۔ کچھ عورتیں اولاد کے معاملے میں بہت جذباتی ہوتی ہیں، لیکن مولوی عثمان جو تھا وہ عورت کی نسبت خود زیادہ اولاد کے معاملے میں جذباتی تھا، چونکہ اس کی بیوی بانجھ تھی، اسی وجہ سے اس کے تو مانو پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی، جبکہ اس کے ساتھ گھر میں بیوی رہتی تھی جو بس مناسب سی خاتون تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی، نہ کہیں آنا جانا رکھتی تھی۔ اس کی بیوی کا کہیں آنا جانا اور پھر کسی سے بات نہ کرنے کا پیچھے مطلب یہ تھا کہ وہ بانجھ تھی اور وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور اکثر میرے پاس آتی تھی، مجھ سے کوئی دوائی وغیرہ لے جاتی تھی، کیونکہ میں اس گاؤں کی بوڑھی دائی تھی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ تیرے یہاں امید نہیں ہونے والی، تو شہر جا کر ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروا لے۔ آج کل شہری ڈاکٹروں نے بڑے بڑے طریقے نکالے ہیں، لیکن وہ کہتی کہ آپ کو پتہ تو ہے ہم غریب لوگ ہیں، اور مولوی عثمان کبھی بھی مجھے شہر لے کر نہیں جائے گا، اتنے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے بس میں ایسا
کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بس اسی طرح حالات چلتے رہے اور پھر مولوی عثمان کم بخت کہیں سے ایک بکری کا بچہ لے آیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بکری تھی اور اس کو ایسے اٹھا کر لایا تھا جیسے اس کے ہاں اپنی اولاد ہو گئی ہو، اس لیے اس کا نام بھی بانو رکھ دیا، اور پھر پورا دن اس بکری کی دیکھ بھال کرتا رہتا۔ اور جیسے وقت گزرتا گیا ساتھ ساتھ بکری بھی بڑی ہوتی گئی اور اب وہ دودھ بھی دینے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ پاؤ بھر دودھ میرے لیے بھی رکھ دیا کرو، وہ ایسا ہی کرتا تھا، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بیچارہ ایسے بیٹھا تھا سر پکڑ کر کہ جیسے سب کچھ اس کی اپنی بیٹی یا بیوی کے ساتھ ہوا ہے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا، کہنے لگا میری بکری کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا ابھی تو وہ چھوٹی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں اس نے کیا کھا لیا ہے یا جو بھی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن پھر میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کے ہاں تو اولاد ہو نہیں سکتی، وہ اپنے شوہر کو اتنا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے اب باہر آنا جانا بھی کم کر دیا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں کسی عورت کا بھانج ہونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہ کمرہ تھا جو اس نے بانو کے لیے بنا رکھا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ گیا، وہ وہاں مجھے بٹھا کر چلا گیا، کیونکہ اب اس کا وہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن جو جانوروں کا ڈاکٹر تھا وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس لیے مجھے کہنے لگا کہ تم آؤ، تو میں نے کہا چل میں تیری تھوڑی سی مدد کر دیتی ہوں۔ میں وہاں آئی اور میں اپنا حقہ بھی ساتھ لے آئی تھی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ آج میری زندگی کا عجیب و غریب دن ہونے والا ہے اور مجھے کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ میں حیران رہ جاؤں گی۔ میں نے وہاں پر اپنا حقہ رکھ دیا، وہ تو باہر چلا گیا اور پھر میں نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ کچھ ٹائم گزرا، میری آنکھ لگ گئی جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے آس پاس سے کسی نامعلوم نومولود چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے کہا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ میرا تو وہم ہی نہیں کہ بچے کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی ہے۔ اتنی عورتوں کے بچے پیدا کروائے تھے، اس لیے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب اب بھی میرے ساتھ روز ہی ہوتا ہے، لیکن جب میں نے ایک طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بانو کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس کے پاس ایک بالکل معصوم چھوٹا بچہ پڑا ہوا تھا جو رو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس کا پیٹ پہلے سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ میرا ذہن و گمان بھی اس طرف نہیں جاتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایسے ہی وہ گھاس پر پڑا ہوا تھا، میں نے جلدی جلدی سے اٹھایا اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ جب اٹھا کر باہر نکلی تو سامنے مولوی عثمان کی بیوی اور گاؤں کی عورت کھڑی تھی، شاید وہ بھی بکری کا دودھ لینے ہی آئی تھی، لیکن جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے اور یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اندر بانو کے پاس ہی تھی جس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا اب میں لوگوں کو کیا سمجھاتی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور اس کو سنبھالا کیسے جائے گا، لیکن جلدی جلدی اس کو میں نے مولوی عثمان کی بیوی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھو۔ وہ بڑی جلدی جلدی آگے بڑھ گئی، بچے کو لے کر ایسے جا رہی تھی کہ جیسے اس کا اپنا بچہ ہو۔ جب مولوی عثمان نے یہ منظر دیکھ لیا تو اس نے پوچھا بانو کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ بانو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت سے معاملات خراب ہو کر چکی ہے، اتنے خراب معاملات ہیں کہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے اسے بتایا کہ تیری بکری کے ہاں ولادت ہوئی ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا اچھا کیسا ہے بچہ؟ میں نے کہا انسانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ کم سے وقت میں نے ہی جیسے یہ بات اس سے کی، وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا مطلب انسانی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اماں ایسی جگہ پر لایا ہوں، اس کا مطلب کہ آپ کے منہ میں جو بات آئے وہ کرتی جاؤ۔ اماں اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو دوبارہ جا کر سو جاؤ، لیکن یہ مذاق مت کرو۔ تو مولوی عثمان کی بیوی نے اس دوسری عورت سے کہا کہ جاؤ اپنے گھر سے ایک فیڈر لے آؤ، کیونکہ اس کے خود کے گھر میں بھی ابھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو وہ گئی اور پھر اس کے لیے فیڈر لے آئی اور ساتھ دودھ بھی لے آئی، اور اب اس بچے کو دودھ پلایا جا رہا تھا۔ بچہ بہت تیزی کے ساتھ وہ دودھ پی رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر میں بہت ہی حیران رہ گئی تھی کہ یا تو بچے کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ تو بچہ اچانک پرسکون نیند سو گیا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کافی ٹائم سے بھوکا ہے، لیکن اب اس کا خود کا یعنی
मौलवी उस्मान का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी साहब तो ज़मीन पर बैठ गया, अपना सर पीटने लगा। इसने कहा, ये कौन हो सकता है, या ऐसा कौन सा शख्स है जिसने रातों रात ही ये खेल खेला है। बल्कि ये रातों रात नहीं खेल खेला, बल्कि ऐसा खेल खेला है जिसने मेरी दुनिया पूरी बर्बाद करके रख दी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बच्ची के यहाँ, बकरी के यहाँ विलादत होगी, और जब विलादत होने वाली थी मुझे लगा कि छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन ये बच्चा कहाँ से आ गया। और इसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी, बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, ना कुछ बोल रही थी और ना कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे, तो उसको भी हैरान होना चाहिए था, नहीं, लेकिन वो हैरान नहीं थी, ये बल्कि वो ऐसे मासूम थी जैसे उसके सामने कुछ अजीब मंजर ही ना हो रहा हो। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, अमूमन बच्चे का बहुत शौक होता है, लेकिन जब मैं पूछती तो वो यही कहती कि मुझे बच्चों के लिए कोई शौक नहीं है, अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हो जाते तो फिर अच्छी बात थी। लेकिन अब वो ऐसे बैठी थी जैसे बच्चे को खुद से दूर करेगी तो सांस ही नहीं ले पाएगी। कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है। उसने कहा, मैं क्या बोलूँ, मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा। ये क्या कर आए हैं, पूरा दिन इसके पास रहते थे, मुझे इस किसी और पर शक क्या करना था। मौलवी उस्मान ने बड़ा गिलास उठाकर ज़मीन पर दे मारा और उसने कहा कि तो तुम मुझ पर शक कर रही हो। नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बता दें कि ये सब कैसे हो गया। ये सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हो, ये सारा मामला मौलवी की समझ से बाहर था। तो उसकी बीवी शम्मा कहने लगी कि अब खामोश हो जाओ, जो कुछ हुआ है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुआ है। अगर अल्लाह ने हम पर करम किया है और हमारे लिए कोई औलाद चल कर हमारे खुद के दरवाजे पर आ गई है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो वो मौलवी खामोश हो गया और फिर वो वहाँ से चला गया। अब शम्मा रोने लगी। उसने कहा, देखें, आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन नाजिया को अल्लाह ने ऐसा उस पर करम किया कि एक साथ ही 3 बेटियां पैदा हुई थी, फिर अल्लाह ने एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए, और वो हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी। उसके शौहर तो मेहनत मजदूरी करते हैं, 5 बच्चों को पालना और बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर वो बच्चा भी मेरी बहन की औलाद होती। और ये जो आपका मौलवी उस्मान है ना, इसने कहा है कि इसका बाप कम ज़ात है, और हम ऐसा बच्चा नहीं लेना चाहते जिसके अंदर घटिया ज़ात का खून हो। देखिए ना, इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं, शायद जिसके लिए अल्लाह ने इसको ये सब कुछ दिखाया है। और ना ही इसने कभी मेरा इलाज करवाया, न मेरे लिए दुआ की, न मुझे कहीं दम करवाने ले गया। मैंने कहा कि किसी से औलाद ले लेते हैं, तो उसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा फिर शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी उसने मुझे बुरा भला कहा। अब ये इस बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन सब कुछ ऐसा ही होना था। अगर इसका कोई काम ठीक मैं नहीं करती तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था, मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, वरना तुम इस बानों का अच्छे से ख्याल रखो। अब देख लो कि क्या मामला हुआ है। अब जैसे ही ये पूरे गांव में भी मशहूर हो गया, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर ना हुआ। मेरी ही इसे बद्दुआ लगी है। मैंने दाया ने कहा, शम्मा क्या हो गया, तेरी बद्दुआ ऐसी थी। तो शम्मा ज़ेर लब कहने लगी, मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। मैंने कहा, तू क्या बोल रही है। उसने कहा कि जो भी कह रही हूँ बस यही काफ़ी है कि मुझे बच्चा मिल गया है। मैं ये नहीं जानना चाहती कि ये इस दुनिया में कैसे आया, इसका बाप कौन है, बस मैं इसे पालूंगी और अपने पास रखूंगी। वो दाया अपने घर चली गई। मौलवी उस्मान की माँ बहुत अच्छी उसकी सहेली थी, इसलिए वो मुझे खाला कहता था, कभी अम्मा कहता था। जब शाम हुई तो उसने कहा कि एक बहुत बुरी खबर है। मैंने कहा कि क्या बुरी खबर है। तो कहने लगा, बानो इस दुनिया से चली गई है, अभी अभी इसे दफना कर आया हूँ। मैंने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और वो रोने लगा। उसने कहा कि मेरी बानो इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ अजीब मामला हो गया। ये बात पूरे गाँव में फैल जाएगी, क्या बनेगा मेरा, क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ से भाग जाऊं या इस बच्चे को लेकर कहीं भागूं। मैंने कहा, देखो, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं है और वो इसको पालेगी, इसका भी वक्त गुजर जाएगा, और तुम लोग तो वैसे भी आधी ज़िंदगी गुजार चुके हो, तुम्हारे बच्चे हुए नहीं हैं। अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। तो कहने लगा, नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे पता लगाना है आखिर ये किसकी कारस्तानी है और किसने ये सब कुछ मेरी बानों के साथ किया है। जिसने भी किया है
ہے اس کے گناہ کی سزا، ہماری سزا تو نہیں بن سکتی کیونکہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور تم اچھی طرح جانتی ہے میں پچھلے دنوں تبلیغ کے لیے گیا ہوا تھا، تمہیں یاد ہے؟ اور تجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ میں پرسوں واپس آیا ہوں۔ مولوی نے کہا، ہاں تو سچ کہہ رہا ہے، تو تبلیغ پر گیا تھا اور پرسوں ہی واپس آیا ہے۔ میں نے کہا، میرا بھی تجربہ ہے کہ یہ بچہ اس بانو کا نہیں ہے، کم سے کم 4-5 دن کا بچہ ہے، اور وہ ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرے گھر میں کوئی داخل ہوا تھا یا نہیں۔ یہ جن کے بکرے تھے ان سے بھی جا کر بات کر رہا تھا۔ لوگ اس کو بدلے میں طرح طرح کی باتیں سنا رہے تھے، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ آخر جو معاملہ ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے ضرور پتہ چلا لے گا۔ لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ شمع کو دیکھ کر ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ اس نے اتنی جلدی کوئی بچہ پیدا کیا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ واقعہ کہیں اور کا معاملہ تھا، اور پھر ہم اس کو ایسے ہی معاملات نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ایسے معاملات تھے جن کو سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ قدرت کا غصہ ظاہر کرنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، اور انسان ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اور جب وہ یہی چیز وہ انسان دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہانی ہے، لیکن ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے کیسا بچہ پیدا کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر سب لوگ اس قسم کا بچہ پیدا کرنے پر ہمت دے رہے تھے، اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سب لوگ اور گاؤں والوں کا بھی یہی کام تھا۔ شمع اچھے طریقے سے اس بچے کا خیال رکھنے لگی تھی۔ بچہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آئی۔ جب مجھے ایک عورت بلانے آئی، اس نے کہا کہ اماں، وہ سلیمہ کی بیٹی ہے نا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا آپ چلیں؟ میں نے کہا، ہاں ہاں میں آتی ہوں۔ ایسے تو میرے پاس بہت سے لوگ آتے تھے اور میں لوگوں کی مدد کے لیے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ شاید اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ میں ادھر گھر میں داخل ہوئی تو لائبہ نام کی ایک عورت، جس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی اور وہ بستر پر پڑی تھی، اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ اپنے ماموں کے گھر گئی تھی، 4 دن پہلے واپس آئی، اور تب سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے۔ اب اس کو بخار ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں وہاں آئی تو میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ معاملہ تو کچھ اور ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ لوگ باہر چلے جاؤ، مجھے اکیلے میں اس کو دیکھنے دو کہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، جوان لڑکی ہے، کیا تم سب کے سامنے میں اس سے ایسی باتیں پوچھوں گی؟ چلو نکلو یہاں سے۔ میں لائبہ سے کہنے لگی، ہاں جی اب۔ پھر میں نے اس کا معائنہ کیا۔ میں چیک اپ کرنے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ مجھے بچا لے، باہر جا کر سب لوگوں کو کہہ دے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا کیوں کروں؟ تو وہ کہنے لگی، یہ دیکھ میرا ہاتھ۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا، تیری اولاد کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو میں نے شمع کو دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ شمع تیری کیا لگتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ میں اپنی سہیلی کے دکھ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر میں اپنی سہیلی کے ہی سہارے اپنی ماموں کے گھر چلی گئی، جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اور اس کے سامنے کچھ بھی چھپانا آسان تھا۔ اور پھر کچھ پل کے لیے وہ سو گئی تھی۔ اماں بولی، پیچھے کارخانہ بن رہا ہے، ادھر کا افسر جو ہے وہ بہت ہی دل پھینک آدمی ہے، تو اس کی طرف نہ جایا کر۔ لیکن میں اپنی ماں کے کہا میں نہ آتی تھی، اور پھر اس افسر کے ساتھ میں نے اپنے تعلقات بڑھائے اور اس سے بات چیت کیا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی۔ چند مہینے تو میں اپنے گھر رہی۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ میرا پیٹ بہت نکلنے لگا ہے، پھر میری سہیلی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم کہیں چھپ جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو تو وہ میرے حوالے کر دینا۔ میں اسی طرح اپنے ماموں کے گھر چلی گئی، جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے، جس سے ہم نے اپنی بات کو چھپا لیا تھا۔ اور پھر جب میں نے وہاں پر بچے کو جنم دیا، اور پھر جب میں بچہ لے کر پہنچی اس کے گھر، تو میں نے دیکھا کہ تم حقہ پی کر اس بکری کے پاس سو رہی ہو، جبکہ بکری کا تو کوئی بچہ تھا نہیں۔ میں نے جلدی جلدی وہاں پر بچے کو لٹا دیا اور خود واپس گھر آ گئی۔ اب میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ تم ہماری لاج رکھ لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت سے حالات کو جاننے والا ہے۔ تو میں نے اس کی عزت رکھ لی
کہ اگر میں بتا دیتی تو اس بیچاری شمع سے اور اس اولاد کو چھین لیا جاتا اور وہ دوبارہ بانجھ کہلاتی، اور ادھر لائبہ لوگوں کی عزت بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ اور پھر میں نے کمرے میں سے نکل کر باہر آ کر یہی کہا کہ اسے کچھ نہیں ہے، بس بخار ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے بستر پر 4 دن ریسٹ کرنے دو۔ میں نے مولوی عثمان کو بھی سمجھایا کہ بچہ جیسے بھی اس دنیا میں آیا، اب تو ہی اس کا خیال رکھنا، شاید اللہ نے تجھے امتحان کے لیے چن لیا ہے، اور تو شمع سے بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات بہت عجیب تھی کہ اس بچے کے آ جانے کے بعد مولوی صاحب کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اب اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، اور اب وہ اس بچے کو اپنے گود میں لیے پھرتا، اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، اور شمع بھی بہت خوش ہے۔ بات لائبہ کی تو کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اس بات کا اس نے شکر ادا کیا۔ شاید اس کی قسمت اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو یہ واقعہ سن کر کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔